تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین انتہائی رحیم و کریم ہے، اور اپنے فضل و کرم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر آخرت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو میرا دیا ہوا مال خرچ کر دو، مال تو میں نے تمہیں دیا۔ اب دیکھیے خرچ تو انسان کہیں نہ کہیں کرے گا، چاہے وہ اچھے کاموں میں صرف کرے چاہے وہ برے کاموں میں صرف کرے، صرف تو ہوگا۔ لیکن اگر یعنی غور کیا جائے تو زیادہ تر انسان جو ہے وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھول جاتا ہے، یا پھر اس وقت اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ارے اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ کبھی پوچھیں کہ بھئی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر دو، دے دو، تو گھروں میں سے اکثر آواز آتی ہے ابھی تو فلاں چیز لینی باقی رہ گئی اور یہ تو ضرورت سے زیادہ ہے نہیں، خرچ کیسے کر دیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ایثار کرنا سیکھیے، آپ خرچ کرنے کے لیے یعنی اس مدبے میں کچھ رکھیے تو بات بھی ہے نا، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو اسے ایک دیتا ہے وہ اسے جواب میں 10 واپس کرتا ہے۔ یعنی آپ 1 روپیہ خیرات کیجئے، آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ کو وہ لوٹ کے ملے تو 10 روپے ہوں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جب لوگ خیرات کرتے ہیں بہت سے، تو ان کے پاس جو آتا ہے اکثر و بیشتر کہتے ہیں صاحب یہ صاحب بہت خیرات کرتے ہیں اور یہ بڑے امیر ہیں۔ تو وہ امارت ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ جو خیرات وہ کرتے ہیں اصل میں وہ آخرت کے لیے جمع بھی ہو گئی اور دنیا میں واپس بھی لوٹ کے آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے برکت کتنی ہوگی اس میں، کہ ایک انسان نے اگر یعنی معلوم یہ ہوا کہ 50,000 روپے خرچ کیے اور اس کا کروڑوں میں بزنس ہو گیا، تو برکت جو ہے وہ کتنے واپس لوٹ کے آئے۔ لیکن ہم جو ہے وہ کرتے کیا ہیں، کرتے یہ ہیں کہ برکت کا جائزہ تجوری کے اندر لیتے ہیں یا بینک کے اندر جو پیسے موجود ہیں اس سے لیتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ ہو گئے تو یہ تو برکت ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خیرات کیے اور جواباً کچھ نہیں آیا، تو آپ کہتے ہیں میں تو بہت خیرات کرتا ہوں، جواب میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب جو وہاں جمع ہو رہا ہے وہ تو آپ نہیں دیکھ رہے نا، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ خیرات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ارشاد فرمایا مومنین سے کہ دیکھو قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اس کے ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ لا بیعن، کوئی شخص جو ہے وہ اگر یہ سمجھ لے کہ وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے گا تو یہ ناممکن ہے۔ فدیہ دے کے کسی کی جان نہیں چھوٹے گی، وہاں دیا کام نہیں آئے گا، اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن فرض کر لیں کہ ہوگا تو وہاں اس وقت ہر کرنسی بیکار ہوگی، یہی سب کچھ ہے جو کچھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہی دنیا جو ہے وہ اصل میں یہی سب کچھ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ آپ کو کاشت کرنا ہے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے وہ یہیں کرنا ہے آپ کو، وہاں جا کے آپ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ فرض محال اگر آپ نے وہاں کچھ کر بھی لیا تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دار الثواب جو ہے وہ یہی تھا آپ کے لیے، اور وہاں لینا دینا یہ سب تو کچھ معاملات جو ہیں اس کو تو رہنے دیجئے کہ وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا دیں گے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہم یہاں والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہاں والوں کے ہی محتاج ہوں گے۔ میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی بات نہیں کر رہا، ان حضرات کا معاملہ تو دوسرا ہے، ان کے دعاؤں سے تو الحمدللہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم جیسوں کی بات ہے کہ ہم جیسے وہاں جا کے کیا کریں گے، ہم تو وہاں جا کے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو شاید کسی کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، خود اپنے لیے کر لیں وہ بہتر ہے۔ یہی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر وہاں پر یعنی جیسے کہ کہ برزخ، تو اگر برزخ میں کسی کے حق میں کسی کی دعا قبول کر لیں، ہماری دعائیں قبول کر لیں اگر کسی کے حق میں، تو الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو عطا تو پھر بھی ہوا نا، یہ تو نہیں ہوا کہ کچھ نہیں ہوا، مگر یہ تو ایک انتہائی بے بسی کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ دن وہ ہوگا کہ نہ فدیہ دے کے جان چھوٹے گی نہ دوستیاں کام آئیں گی۔ یہ نقطہ بڑا قابل قدر ہے کہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی تو پھر دوستیوں کا فائدہ۔ اب میں آپ سے عرض کروں
کہ دوستیاں کافروں کے کام نہیں آئیں گی، مومنوں کے کام تو ضرور آئیں گی. مومن سے مومن کا تعلق اور مومن کا اپنے سے بڑے مومن سے تعلق، یہ کام آئے گا. اور یہ اس طرح کام آئے گا، قرآن مجید میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن یعنی دوست بعض کے دشمن ہوں گے مگر متقی نہیں. یعنی متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کا کام آئیں گے وہاں، کیونکہ الا المتقین، متقین کی دوستیاں، متقین سے تعلق یہ کام آئے گا. کافر سے دوستی، باقی چیزیں یہ سب کام نہیں آئیں گی. تو دوستی جو ہے بے عنفی ہے ولا خلتن، یعنی کافروں کے چیزیں کافروں کے لیے کام نہیں آئیں گی. ولا شفاعتن، اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے سفارش کر سکے گا. اب یہ سفارش بھی کافروں کے حق میں ناکارہ ہے، مومنین کے لیے تو ہے. مطلب جہاں کہیں بھی یہ بات ہے کہ شفاعت کا فائدہ نہیں پہنچے گا، وہاں کافروں کو ہے. مومنوں کے شفاعت کا فائدہ ہے، بخاری میں ایسی حدیث موجود ہیں، اور آگے چل کر اس موضوع پہ یقیناً بات بھی ہوگی. تو قیامت کے دن دوستی اگر کسی کی کام نہیں آئے گی تو وہ کافر ہوگا، یعنی کافر کے کام مومن کی دوستی نہیں آئے گی. دنیا میں تھی سو تھی، اور رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. قرآن شریف میں ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی نسب کسی کے درمیان میں نہیں آئے گا. اب اس میں بھی بہرحال معاملات ہیں، مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسبی تعلق وہ قیامت کو کام آئے گا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جہاں کہیں ہم اس طرح کی بات کریں تو وہاں ان باتوں کا ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہمارا آپ کا معاملہ ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء، مرد ایک دوسرے سے بھاگیں گے. من اخیہ، سب سے پہلے بھائی کا ساتھ چھوڑے گا. وہ امی، ماں بیٹے کا تعلق بڑا مضبوط ہے، ماں بیٹے کو اور بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. یا اس کا الٹ بھی ہے کہ بیٹے ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. وہ ابی ہے، باپ سے بھاگیں گے. وہ صاحبتی ہی، آپ دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ماں باپ والدین کے بعد، اس میں قریب ترین رشتہ بیوی کا ہوتا ہے. وہ آپ سے جان چھڑائے گی یا آپ اس سے جان چھڑائیں گے. وہ بنی ہے، دنیا میں بیٹے آپ کو بہت قابل فخر لگتے ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. بیٹا پیدا ہونے چاہیے، بیٹے پیدا ہو گئے، قیامت کو کیا ہوگا؟ آپ ان سے جان چھڑائیں گے یا آپ سے جان چھڑائیں گے؟